ثانیہ مرزا والد مرزا شاہد بیگ، کچھ لوگوں نے مجھے، میرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں، کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے گھر پہ بلا کے انہوں نے بہانے سے مجھ پہ تشدد کیا، میرے ہاتھوں سے 4 تولے کے کڑے اتروا لیے، مجھے دھمکیاں دیں مارنے کی، مرڈر کرنے کی۔ میں نے تھانوں میں اپلیکیشن دی بھی ہے، مجھے اس ٹائم ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میری اعلیٰ حکمران سے گزارش ہے مجھے تحفظ دیا جائے، ان لوگوں کو حراست میں لیا جائے، مجھے میری جان کو خطرہ ہے ان سے۔ میرے پاس پروف ہے جس میں انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا، میسیجز کا، پھر میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے جس میں یہ مجھے 11 لاکھ روپے کا میری بولی لگا رہے ہیں، 11 لاکھ روپے کا تمہیں بیچ دیں گے۔ مجھے پلیز میری ہیلپ کی جائے، میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کروں گی تاکہ سب تک پہنچے اور مجھے انصاف ملے۔ آپ کی بہت مہربانی، پلیز پلیز، خدا را اتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، پلیز مجھے اس چیز سے بچایا جائے۔ میں اپنے گھر پہ اکیلی رہتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ مجھے شوٹ کروا دیں گے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، پلیز میری ہیلپ کی جائے۔ ہم اپنے ماں باپ کے بچے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے، جہاں پر چاہے جتنے کا چاہے فروخت کر دیتے ہیں۔ مجھے ہیلپ چاہیے سب لوگوں کی، پلیز ہیلپ می۔ ان لوگوں کو حراست میں لیا جائے، کہ کئی لوگوں کے بچے ایسے بھیج چکے ہیں، وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے بیچارے کک آؤٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں، میری فیملی کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، پلیز مجھے۔ جی السلام علیکم، پاکستان 27 ٹی وی نیوز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیراز شاہد۔ ناظرین، اس وقت میں ثانیہ مرزا کے گھر میں موجود ہوں، تو آج ان سے ملنے کے لیے ہم لوگ، ہماری ٹیم یہاں پہ آئی ہے، تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اپنے گھر کو بنایا، اور محنت مزدوری کر کے، یہی وہ ان کے پاس اثاثہ ایونٹ کا کام کرتی ہیں، فنکشن وغیرہ کا، اور اسی اثاثے سے یہ اپنا گھر چلاتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو آج میں ان سے، آپ بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس، تو یہ آپ کو بتائیں گی کہ وہ زیادتیاں کون کون سی تھیں، اور کیسے یہ اس فیلڈ میں آئیں، ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں، اور وہ کون لوگ ہیں، کون سے وہ چھپے درندے چہرے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا ایک ظلم کیا، جو ان کے ساتھ ان کو گھر بلا کے کس طرح ان کو مارا، ان کو بلیک میل کیا، ان سے زیورات وغیرہ سارا کچھ ان سے چھین لیا گیا۔ تو بات کرتے ہیں ثانیہ مرزا صاحب سے۔ جی ثانیہ مرزا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مجھے بتائیں کہ ناظرین کو، کہ آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے کچھ دن پہلے، انہوں نے آپ کو اپنے گھر بلا کے کس طرح یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیا، یہ واقعہ کب کا ہے، اور کس دن یہ پیش آیا اور کیوں آیا؟ کیا آپ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تھی پہلے؟ اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے جو پتہ چلا کہ یہ آپ کے گرو بھی تھے، تو کیسے آیا یہ؟ جی ایسے ہی ہے، یہ گرو ہیں میرے، اور گرو کا مطلب یہ لوگ بولتے جی ہم ماں باپ ہیں، جو کہ یہ کبھی بھی نہیں بن سکتے ماں باپ۔ اور یہ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا پیار سے، میرے پاس پروف بھی ہے، انہوں نے مجھے بولا ہمارے گھر پہ آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، کہ وہ ایک کرن عرف کالو نامی خواجہ سرائے، اس نے آپ کو خریدا ہوا ہے، اس کے پاس اسٹامپ پیپر ہیں، تو اس کی بات کرنی ہے آپ اس کو، وہ کہہ رہی کہ مجھے 7 لاکھ روپیہ دو اور ثانیہ کو آپ اپنے پاس رکھ لو، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے میں ایک بکری ہوں یا بھیڑ ہوں، تو آپ اس کو خرید لو یا بیچ لو، ایسی باتیں ان کی آپس میں ہوئیں۔ انہوں نے مجھے پیار سے بلایا گھر پہ، میں نے ان کو بولا میرے پاس آج ٹائم نہیں، میں کل آپ کے پاس آتی ہوں گھر پہ۔ اگلے دن میں گھر جب ان کے صبح پہنچی ہوں وہاں پر، انہوں نے مجھے اندر بلا کے، پہلے تو کرن بھی ادھر تھی موجود، جو بولتی ہے کہ بھی میں نے اس کو خریدا ہوا ہے، جس کے پاس اسٹامپ پیپر ہے، کہ ہمارے اسلام میں کہاں مطلب یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا کہاں پر ہے کہ بھی آپ انسان کو بیچ سکتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، یہ جو آپ نے بیچنے اور خریدنے فروخت کرنے کی بات کی ہے، یہ جو آپ کے گرو ہے جنہوں نے آپ کو یہ سارا کچھ اس کام میں ڈالا، کیا یہ لوگ بچوں کو، عورتوں کو، یعنی کہ اس طرح کر کے خریدتے بھی ہیں، کیا کہ اسٹام کرتے ہیں ان کے ساتھ؟
جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب ایک عام انسان، ایک عام بچہ گھر پہ جو خواجہ سرا ٹائپ جس میں عادتیں ہیں عورتوں نما، وہ اپنے گھروں میں ماں باپ کچھ نکال دیتے ہیں گھر سے. جو پڑھے لکھی نہیں فیملیز ہوتی وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ نکال دیتے ہیں. وہ جب یہ بچے خواجہ سراؤں کے پاس آتے ہیں سہارا ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ آگے سے پکڑ کے ان کا آپریٹ کروا دیتے ہیں. آپریٹ کروا کے بعد میں اسٹامپ پیپر کروا کے ان کو بکریوں کی طرح بیچتے ہیں، جیسے جانور بیچتے ہیں ویسے خرید و فروخت تو بچوں کی ہوتی ہے. جی تو انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا، تو وہاں پر کالو بھی موجود تھی. خواجہ سرا مہوش، حاجی مہوش نام کے حاجی ہیں یہ لوگ. انہوں نے مجھے گھر پہ بلا کے، انہوں نے ساتھ ان کے 2 بندے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا. انہوں نے مجھے گھر پہ بلا کے انہوں نے مجھے مارا پیٹا، اور میرے کڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے 4 تولے کے وہ کڑے اتروائے انہوں نے. اور انہوں نے مجھے بولا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. پہلے تو وہ کہتے رہے کہ اس کو مار دو، ختم کر دو. انہوں نے پہلے بھی مرڈر کروائے ہوئے اپنے گھر میں. اچھا. جی ان کے گھر پہ پہلے بھی مرڈر ہوئے ہوئے، ان پہ پہلے بھی یہ کیس چلا ہوا ہے. میں ڈر گئی، میں نے ان سے واسطے وغیرہ ڈولے. میں نے ان سے اس وقت میں نے ان کو بولا مجھے اس وقت یہاں سے آپ لوگ جانے دیں، میں کسی سے کوئی بات میری نہیں ہوگی. میں اپنے گھر آ کے کافی دن میں تو سوچ کے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. میں اب اپنے گھر پہ اکیلی ہوتی ہوں بالکل، مجھے اللہ کے سوا کسی کا کوئی آسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر میرے ایک فرینڈ تھے سٹی 42 میں، ان کو میں نے رابطہ کیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے تھوڑا سپورٹ کیا، تو میں ان کے متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دی، اپنے متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دی. تو ان لوگوں کو وہاں پر بلوایا گیا. انہوں نے وہاں پر بھی مجھے پریشرائز کر کے، ساتھ ہی پولیس والے بھی ہیں. میں سیدھی سی بات کروں گی، مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. پولیس والے بولتے جی سب سے پہلے ASI صاحب تو بولتے جی سب سے پہلے آپ نے 2 تھانوں میں اپلیکیشن کیوں دی ہے جی؟ یہاں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو آپ نے یہاں دی، آپ نے اپنے گھر کے تھانے میں کیوں دی؟ میں نے کہا جی یہ جو ASI نے جس نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ آپ نے 2 تھانوں میں اپلیکیشن کیوں دی، وہ آپ کا متعلقہ تھانہ ہے یا شفیق آباد کا متعلقہ تھانہ ہے؟ جی وہ شفیق آباد کا متعلقہ تھانہ ہے. جہاں ASI کا نام کیا ہے جی؟ ان کا نام بھی مطلب لکھا ہوا ہے میرے پاس، میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو انہوں نے مطلب مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا. ان کے ساتھ 10 خواجہ سرا آئے ہوئے تھے، خواجہ سرا اور ساتھ لائر تھا ان کا، ساتھ 2 بندے اور تھے. میں اکیلی گئی ہوئی تھی وہاں پر. ان سب نے مجھے پریشرائز کیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے کرو ویسے کرو. تو میں وہاں پر میں نے بولا جی اگر آپ نہیں میری اپلیکیشن کا کچھ کر سکتے تو آپ ختم کر دو، اس کو ریموو کر دو. نہیں جی آپ یہ کرو وہ کرو. انہوں نے پریشرائز کر کے مجھے وہاں پر میرے ساتھ صلح صفائی کر لی. میں وہاں سے واپس آ گئی گھر آ کے. میرا جو متعلقہ تھانہ تھا میں نے وہاں پر رابطہ نہیں کیا کہ وہاں پر نہیں میری سنی گی تو میری یہاں پر کیا سنی جائے گی. میں نے اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دی. میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے میری بہت زیادہ میں وہ کرتی ہوں. اپنے جو CCPO صاحب ہیں لاہور کے جو، اور ہمارے جو مجسٹریٹ صاحب ہیں لاہور کے، میری بہت زیادہ ان کے آگے التجا ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے. خدا را ہم بھی انسان ہیں، اپنے ماں باپ کے بچے ہیں، ہم کوئی جانور یا بھیڑ بکری نہیں ہے جو یہ لوگ خواجہ سراؤں کی آڑ میں ہمیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں. یہ سودے ہو رہے ہیں انسانوں کے. اور ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی جس میں یہ لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ جی 11 لاکھ روپے کا ہم آپ کو بیچ رہے ہیں. کیوں بیچ رہے ہیں؟ میری پرورش کی ہے انہوں نے، کیا کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بیچ سکتے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں بیچنے والے؟ یہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں ایک گروپ بنا ہوا ہے. ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان لوگوں کو پکڑا جائے. خدا را بعض ایسے لوگ ہیں جو ڈر کے مارے اپنی آواز نہیں اٹھاتے. آج میں نے آواز اٹھائی ہے، مجھے دیکھ کے شاید کوئی اور بھی ایسی آواز اٹھائے. پلیز ہماری ہیلپ کی جائے، ہماری مدد کی جائے. ہمارے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کیا کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ تو جی بالکل میری ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب سے میری بہت زیادہ منت سماجد جو بھی سمجھ لیں آپ کہ میں بہت زیادہ مطلب پریشان ہوں اس وقت. میری بہت زیادہ تکلیف میں گزر رہا ہے ٹائم میرا. میں اکیلی گھر پہ ہوتی ہوں. انہوں نے مجھے تھریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں گولی مروا دیں گے. انہوں نے پہلے بھی مرڈر کروائے ہوئے، وہ میرا بھی کروا دیں گے. اگر مجھے اس دوران کچھ ہو جاتا ہے تو یہ حاجی مہوش اور کالو کرن میرے اس جو ہے نا مرڈر کی، یہ کچھ بھی مجھے کروا دیتے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے. کیونکہ یہ منہ سے صاف کہہ رہے کہ ہم تمہارا مرڈر کروا دیں گے. اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. مجھے پلیز انصاف دلوایا جائے. میں سب سے رسپیکٹ، میری منت سماجد ہے.
बस मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। जी नाजरीन, आपने अभी सुना सानिया मिर्ज़ा के घर हम बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी बातें आपने सुनी कि वो कितनी डिसहार्ड है। अगर वो पुलिस के पास जाती हैं तो वहाँ पे उसकी कोई सुनाई नहीं होती, ज़ाहिर है पुलिस वाले किसी और से मिल जाते हैं, तो कौन बनेगा इन लोगों की आवाज़? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ख़ुद इनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि कब हमारा माशरा ठीक होगा। यहाँ भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को फ़रोख्त किया जाता है, उनके स्टाम्प बनाए जाते हैं, स्टाम्प बना के आगे किसी को 6 लाख रुपए में बेचा जाता है, किसी को 5 लाख रुपए में बेचा जाता है और ये एक इतना बड़ा गिरोह इस तरह खुलेआम फिर रहा है और कोई इसको पकड़ने वाला नहीं, कोई इसको पूछने वाला नहीं। और मैं ये बस एक अपील करता हूँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, ख़ुद बाहैसियत एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान, कि आप लोग कानून को देखें और इंशाल्लाह इनको इंसाफ दिलाएं, ताकि ये इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना चाहती हैं और अपने लिए इंसाफ मांगती हैं। इनको और किसी पर कोई भरोसा नहीं है, ना किसी पुलिस पर भरोसा है, ना किसी लॉयर पर भरोसा है, ना किसी के मुतलका थानों पर इनको भरोसा है। तो ये किन पर भरोसा करेंगी? कौन बनेगा इनकी आवाज़? कौन सुनेगा इनकी आवाज़? कोई है? कोई नहीं है इस वक्त इनके पास। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो ये सुने। मेरी बहुत मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और आप लोग जो सुबह आते हैं, सब लोग बुरे भी नहीं हैं, सब लोग अच्छे भी नहीं हैं। ये जो लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जी, ख्वाजा सराओं की आड़ में लोगों के जो बच्चे बेच रहे हैं, ये बंद करवाया जाए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। मुसलमान लोग हैं हम मुसलमान, हमारा कंट्री है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी का बच्चा बेचो या ख़रीदो? इसके ख़िलाफ़ प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, बहुत जल्दी लें। जो और लोग हैं जो नहीं बेचारे बोल सकते हैं, घरों से किक आउट हैं, उन लोगों को भी इंसाफ मिल जाएगा मेरे साथ साथ। थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह जी। आपने सानिया मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुनी, तो नाजरीन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खुदा करे अल्लाह ताला इनको इंसाफ दिलाए और ये जल्द इसमें कामयाब हो जाएं। तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं, ये ख्वाजा सिरा जो ये अपना काम करने वाले, इसमें बहुत बड़ा एक नेटवर्क पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है जो ये काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला उनको अपनी जल्द पकड़ में लेके आए। पाकिस्तान 27 टीवी न्यूज़, शिराज शाहिद इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।